بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ اور پیج ہے 36 اور ہیڈنگ وہی چل رہا ہے، معجزات۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کا نام ہے۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم، کتاب الطہارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، میں نے اس حال میں جینے کی قسم کھائی ہے۔ آئینے جواں مردان حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ فلاسفہ اور حکماء کی وہ جماعت قوانین فطرت کے ناقابل شکست ہونے پر ایمان رکھتی ہے اور اس بنا پر معجزات و خوارق سے قطعی انکار کرتی ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ گو خود ان فلاسفہ کا اصل عقیدہ یہی ہے کہ وہ متعدد ایسے اصول تسلیم کرتے ہیں جن کی بنا پر خوارق فطرت کا تسلیم کرنا ان کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ وہ تولد ذاتی کے قائل ہیں، یعنی کہ یہ کہ جن جانداروں کی پیدائش ایک نظام خاص کے ساتھ ہوتی ہے، ایک قطرہ آب سے خون سے گوشت، پھر بتدریج مدت حمل کے اندر وہ شکم مادر میں پرورش پاتے رہتے ہیں۔ ایک متعین زمانہ کے بعد وضع حمل ہوتا ہے، پھر شیر خارگی اور بچپن کے دور سے آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے ایک تنو مند قوی ہیکل ذی روح صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ دفعتاً ان بیچ کے منازل کو طے کیے بغیر اس ہیکل اور صورت میں نمودار ہو جائیں۔ یہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ قطرہ آب کے زمانہ سے لے کر اس عالم شباب کے عہد تک اس مجموعہ عناصر کو جو سالہ سال سے صرف کرنے پڑے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان عناصر میں حیات کی قابلیت پیدا ہونے کے لیے ایک خاص قسم کے اعتدال ترکیب کی ضرورت تھی۔ جب ترکیب میں یہ اعتدال پیدا ہوا، حیات پیدا ہو گئی۔ اسی بنا پر اگر کسی مجموعہ عناصر میں اس قسم کا اعتدال پیدا ہو جائے جس میں حیات انسانی کے قبول کی صلاحیت ہو، تو بغیر نطفہ حمل، خون گوشت، وضع حمل، شیر خارگی، بچپن وغیرہ درمیانی وساقت طبی کے اچھا خاصا ایک نوجوان مٹی کے پتلے سے بن کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ برسات میں اکثر کیڑے مکوڑے سڑی گلی مٹی میں ایک خاص اعتدالی کیفیت پیدا ہو جانے سے جاندار اور ذی روح بن جاتے ہیں، اسی کا نام تولد ذاتی ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ بقیہ حصہ ویلاگ نمبر 5 میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ اس کا کچھ حصہ باقی ہے، وہ بھی ساتھ ہی ہم پڑھ دیتے ہیں تاکہ یہ اس تفصیل کی بنا پر ان کے نزدیک یہ ثابت ہو گیا کہ ذی روح کی پیدائش کے لیے دنیا میں جو سلسلہ اسباب عادتاً جاری ہے، اس کے خلاف ہو سکتا ہے، تو پھر عصا سانپ بھی ہو سکتا ہے، مردے زندہ بھی ہو سکتے ہیں، پہاڑ سونا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک عصا کے سانپ بن جانے کی فطری صورت یہ ہے کہ پہلے وہ سڑ گل کر مٹی ہو جاتا ہے، وہ مٹی غذا کی شکل میں ایک سانپ کے اندر جاتی ہے اور پھر وہ غذا دوسری شکل میں بن کر سانپ کا بچہ بن جاتا ہے۔ تولد ذاتی کے اصول پر یہ ممکن ہے کہ بیچ کے وساقت کے بغیر عصا میں سانپ بننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اب آپ کے سامنے آخری ویلاگ ہے 5، وہ ہم پیش کرنے والے ہیں اس کے بعد۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا عہدہ جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ وہ جو ایک شہر نور الہدیٰ ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح شمس الضحیٰ ہے، جن کی ہر شام بدر الدجا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ میں یہاں سے
تمہیں کیا بتاؤں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے محبوب یہ التجا ہے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے۔